نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا الحمد کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ للہ کیوں؟ الذی الذی انزل انزلہ کیا نازل کی، کس پہ نازل کیا؟ علی عبدہ علی عبدہ کیا نازل فرمایا؟ الکتاب الکتابہ مفعول، ٹھیک ہے نا، یہ نازل کی گئی الکتابہ کس وجہ سے، کیا مقصد تھا اس میں؟ خصوصیت کیا ہے؟ اس میں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ ولم یجعل لہ دو خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ وجن قیم، جزاک اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ تو قرآن پاک کا ایک پورا بتا دیا۔ دیکھیں اس میں الحمد تعریف آ گئی اللہ کی، عبد ہی رسالت کی بات آ گئی، الکتابہ کتاب کی بات آ گئی، اور مقصد اس کی خوبصورتی بھی بتا دی کہ اس میں اہم چیز کیا ہے۔ پھر آگے مقصد بتا دیا، کیا مقصد بتایا کہ لینذرا باسن شدیدن باسن شدیدہ، کس کی جانب سے یہ بات ہو رہی ہے؟ من لدن، تو انذار بھی آ گیا، اور اب آگی وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، وہ لوگ کیا خاص کام کرتے ہیں؟ یعملون الصالحات، ظاہر اچھا کام بغیر نوٹس کے نہیں رہے گا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، تو کیا ملے گا؟ انا لہم اجرا حسنا، انا لہم اجرا حسنا، اور اس سے بھی، اور اجر حسنہ میں اللہ تعالیٰ بیسک اس کو کوانٹیفائی کریں، وہ کیا ہے؟ ما کسینا فیہ ابدا، ما کسینا فیہ ابدا، جزاک اللہ۔ اب بشارت کی بات کر دی، اگین پھر انذار کی بات کی کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، کہ کس بات میں ان کو کہا وَيُنذِرَ، کیا غلط کام کرتے ہیں؟ ماشاء قالوا اتخذ اللہ ولدا، فالس ہوپ بنا کے رکھی ہوئی انہوں نے، قالوا اتخذ اللہ ولدا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے ان کے پاس؟ جو یہ ہوپ بنائی ہے اس پہ ما لہم بہ من علم، ان کو علم نہیں ہے، فالس ہوپس ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے طور پہ کام کیا ہوا، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی بیسس نہیں ہے۔ اور یہ اس کی ایک وجہ جو ہے، وہ ایک وجہ اور بھی ہے کہ انہوں نے کیوں پکڑا ہوا ہے کسی کو اپنی فالس ہوپ؟ ایک تو علم نہیں ہے، اور دوسرا نہ ہی وَلَا لِآبَائِهِمْ، وَلَا لِآبَائِهِمْ، ٹھیک ہے نا۔ اور اب یہ اتنا بڑا گناہ ہے شرک کے بعد کہ اس پہ اللہ نے کیا کہا؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یعنی ہمارے ہاں لوگ بغیر اوتھینٹسٹی کے باتیں کر دیتے ہیں، اللہ پہ بات کر دیتے ہیں۔ اکثر یہ بھی سنا ہوگا تم یہ کر لو یار، اس کا گناہ میرے سر پر، یہ جملہ بھی عام ہے کہ رواج خاص میں شادی بیاہ کے موقعوں پہ یا فوتیوں کے موقعوں پہ یہ بھی سننے میں آتا ہے، اور اس کا گناہ میرے پہ ہے یا کچھ نہیں ہوتا، تم کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں، میں جانوں اللہ جانے۔ مطلب بہت بڑے بڑے کلمات ہم نکال دیں۔ احادیث، واٹس ایپ پہ احادیث چلنا شروع ہو گئی ہیں اتنی زیادہ کہ اس میں باقاعدہ کوڈ بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کتاب سے فلاں صفحے پہ ہے، بٹ اس کو کوئی چیک نہیں کرتا کہ یار یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ہم پڑھ لیں کہ ما لہم بہ من علم، کوئی علم نہیں ہے لیکن کیا کرتے ہیں؟ کبرت کلمۃ، واٹس ایپ آج کل کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ٹھیک ہے نا۔
اگر ہم دیکھیں تو کتنی کتنی بڑی باتیں ہم کر جاتے ہیں وداؤٹ اینی اوتھینٹسٹی. اور کیوں کرتے ہیں؟ ولا لی آبائہم، کسی نے بھیج دی، ہمارے ماں باپ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، یا آج کل یہ چیز بڑی کامن ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب واٹس ایپ پہ آئی ہے تو اوتھینٹک ہوگی یار، بس بھیج دو. ٹھیک ہے نا؟ تو ولا لی آبائہم، ہمارا سوشل پریشر بھی اس میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کتنی کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم کرتے ہیں. اور اس کے پاس کیا ہے؟ بیسیکلی اللہ نے کہا ہے ان یکونون کاذبا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کاذبا، ٹھیک ہے نا، کہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اس کے کوئی ٹرانسلیشن کر دیں. پس فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، نہیں، پس کیا اپنے آپ کو، پس کی عربک ہے پس فا سر، شاید لعل، لعل، فلعل، آپ کام، کا ہلاک، باخی، باخعن، باخعن فاعل کے وزن پر ہے. ہم نے پڑھا تھا اسم الفاعل فاعل. ٹھیک ہے نا؟ باخعن ہلاک کرنا. ٹھیک ہے نا؟ باخعن کا مطلب ہلاک کرنا. نفسا، نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس جان. ٹھیک ہے نا؟ کا نفس جان، آپ کا مطلب کیا ہے؟ کا پر کا آپ صلی اللہ، اللہ علیہ وسلم، آثار، آثار ان پر، ان سب پر. ٹھیک ہے نا؟ اللہ آثاری کیا بنا؟ مرکبے جاری، جاری، اور آثارہم کیا بنا؟ مرکبے اضافی، نفسا کا کیا بنا؟ مرکبے اضافی، نفس کا مرکب اضافی، باخعن کیا بنا؟ اسم الفاعل. ٹھیک ہے، اسم الفاعل. فاعل. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید یا غالب گمان ہو. غالب گمان ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ گٹ فیلنگ ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہ بس شاید آپ ہلاک کر لیں گے جان اپنی کو ان کی وجہ سے. یہ کون ہے آپ؟ اس کا ذکر ہم پہلی آیت میں پڑھ چکے ہیں. عبدہی، نبی سے، میرا بندہ، میرا پیارا بندہ. ٹھیک ہے کہ جس پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے درود پاک فرمایا. ٹھیک ہے، اللہ عبدہی. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اللہ کو کہنا پڑا، خالق کائنات کو کہنا پڑا کہ آپ اس غم میں اتنا انوالو نہ ہو جائیں کہ اپنی جان کو ہلاک کر لیں. یعنی ڈائنگ ود ڈپریشن. یہ میرا خیال ہے نائمہ بہن اس ٹرمنالوجی کو جانتی ہوں گی، ڈائنگ آؤٹ آف ڈپریشن یا ود ڈپریشن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ آپ اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ہے وہ محبت اس کاز کے ساتھ کہ آپ اپنی پورا زور لگا رہے ہیں اور پھر بھی آپ کی امت آپ کی بات نہیں مان رہی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہی چیز ہم دیکھیں ایک مدر کا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ٹیچر کا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک آرگنائزیشن میں جو ہیڈ ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کا انداز فوراً بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آرگنائزیشن کا ہیڈ ہی پیسہ گھوڑے کی طرح آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیوں نہیں چل رہے؟ کیونکہ جس اینگل سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. تو دیکھیں باخعن فاعلن کے وزن پہ ہے، ہلاک کر لیں گے. وہ جو کل آپ بات کر رہے تھے کہ میں پڑھاتی ہوں پھر بھی لوگ نہیں سنتے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. اگر انسان اس چیز کو سمجھ جائے نا تو کافی آسانی ہو جائے گی. لیکن آپ کی کاز کے ساتھ ڈیووشن اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے
کہ باقی ان کا ہوگا ہی ہوگا آپ کے ساتھ، لیکن اٹ شوڈ ناٹ ڈسکریج یو. جیسے ہم اپنے بچوں کو اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ، خیر بچوں کی ہر سٹیج ہی بچوں والی ہوتی ہے. چھوٹے بچے کو آپ منع کرتے رہتے ہیں، اس کو وجہ سمجھ نہیں آتی، اور دوسرے کو آپ وجہ دیتے بھی رہے ہیں، اس کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی، پھر بھی وہ اپنے نفس کی وجہ سے نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ لگاتار لڑائی آپ کی چلتی رہتی ہے. باقی النفس کا الا آثارہم، آثار کیا ہوتے ہیں؟ آپ کسی کو دیکھتے ہیں، اس کے ایکشن کو دیکھ کے ہی آپ نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ میری بات نہیں مان رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو فلا اللہ کا باقی النفس کا الا آثارہم، اور اللہ تعالیٰ کس سے بات کریں؟ ان سے بات کریں جن کو ابدہی کہا. تو آج اگر ہمارے دلوں میں بھی یہ درد ہو جو ہم اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، وہی چیز ہم سوسائٹی میں لے کے آئے، اپنی آرگنائزیشن میں لے کے جائیں کہ میری یہ قوم، میرے یہ سب آرڈیننس کہاں جا رہے ہیں، تو اس کا افیکٹ ہوتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس بندے کی بات میں بڑا اثر ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ بولتا بہت اچھا لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا، اور ایک بولتا ہے تھوڑا ہی بہت بات کرتا ہے، ٹیڑھی میری بات کرتا ہے لیکن اثر ہوتا ہے. تو جنرلی اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جس کی بات میں اثر ہے اس کی وجہ اس کا ایکسپیرینس لائف ہوتا ہے، خود ان چیزوں سے گزرا ہوتا ہے، تو اس کی بات کے اندر جو ایک انداز بیان ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے. اور ایک کسی کہانیاں پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں ابھی بات تو بہت اچھی کر رہا ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ کی بات کا رنگ یہ جواب آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اچھا، صحیح، بالکل بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر کا مطلب کیا ہے عربک میں؟ یہ سائرہ بہن آپ لوگوں کے لیے، غلام بھائی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. جی سر، ان سر لم لم نہیں. تو ہم نے لم کے دو ابھی تک نہیں، دو پڑھے ہیں، لا اور لم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر میں آپ کو پتا چلے گا لا کیوں آتا ہے، لم کیوں آتا ہے. ٹھیک ہے، یؤمنو سوری وہ ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. کیا ہوا؟ یؤمنو بی ساتھ ہاذا، یہ ہاذا الحدیثی، اس حدیث، اس قرآن پر، اسفن غم، یعنی ابدہی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ بیکاز آف اسفا، کہ یہ لوگ عمل نہیں کر رہے ہاذا الحدیث، اس قرآن پر. یومنو عمل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسلام کی بات نہیں ہو رہی. مسلمان بھی اس مسئلے میں انوالو ہو سکتا ہے. وہ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے. اسلام تو گیٹ کے اندر انٹری ہے، ایمان بیسیکلی عمل ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ اسٹیڈیم گھر اندر بیٹھا ہوا ہر شخص کھلاڑی نہیں ہوتا. کچھ لوگ وٹنس ہوتے ہیں اور کچھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ہم اسلام کے اندر بالکل ایسے داخل ہونا ہے جیسے آپ ایک اسٹیڈیم میں داخل ہو گئے، اور کھلاڑی اس طرح ہے جیسے وہ ایمان لے آیا کہ وہ عمل کر کے دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں باقی النفس کا، ہلاک کر لیں گے آپ اپنی جان کو. کیوں؟ کہ اسفا، اس غم کی وجہ سے کہ الحدیثی، اس حدیث یعنی قرآن پر یہ عمل نہیں کرتے. سو ہم نے کہا فلا اللہ کا، پس شاید آپ ہلاک کر لیں گے اسم الفاعل نفس کا، اپنے نفس کو، علی آثارہم، جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی قوم کے حالات کو دیکھ کر. ان لم یؤمنوا، کہ یہ نہیں عمل کرتے. دیکھیں عمل کرنا، ماننا زبانی نہیں، ایکشن. ٹھیک ہے؟ ہم اپنی خاص طور پہ جو ٹیچنگ پروفیشن میں لوگ ہیں، ایک تو ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں بچہ سن رہا ہے، ایک ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں کوشچن پوچھتے ہیں جواب نہیں دے رہا. تو کلاس روم میں تو جواب نہ دینا ہی بیسیکلی علم جو منو ہے نا. لیکن یہ قرآن ثواب کے لیے نہیں آیا. اگر ثواب کے لیے آتا تو مقدمہ جو قرآن کا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین نہ ہوتا، ثواب المسلمین ہوتا.
یہ ثواب المسلمین کے لیے نہیں آیا، یہ تو یؤمنو کے لیے آیا، عمل کے لیے آیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جو اس راستے پہ چلے گا، جو اس راستے پہ چلے گا، وہ اپنے آپ کو ٹٹول دے کیا اس کی حالت باقی النفس کا اسفن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کاز میں جب بندہ انوالو ہو، اس کا انداز پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتے کیوں نہیں کر پا، لیکن چڑھنے کی وجہ سے غصے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں پیشنس رہے گا، کیونکہ مریض کے ساتھ ڈاکٹر ہمیشہ ایک محبت، ایک ہمدردی کا عنصر اپنے سامنے رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ مریض کا حالت دیکھ کے اس سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس کی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، یار کہ اس بندے کی تکلیف میں دور کر دوں۔ اس دین کے اوپر جب ہماری اٹیچمنٹ ہوگی تو بالکل ایسے ہی ہوگی کہ ہم باقی النفس کا اسفل، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہونی چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کر دی، دیکھیں تعریف رب کائنات بنانے والا، انزل عبدہ ہی اپنے بندے پر رسالت، پھر خوبی بھی بتا دی کہ نہ ہی اس میں وہ ہے عوجن ہے اور قائم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر بشارت بھی دے دی اور انذار بھی کر دیا۔ اب بتایا کہ یہ میں بشارت انذار کر کیوں رہا ہوں، کیوں مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں کسی نے اگر گھر میں کوئی جانور رکھا ہو، پیٹ رکھا ہو، تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ جب سکھلاتے ہیں، اس کو سکھلانے کے لیے اس کے لیے انعام رکھتے ہیں اور انذار بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیرٹ اسٹک کا گیم تو ہم پیٹس کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اتنی خوبصورت اس کی ہم کلام ہے، اب اس کو وجہ بھی بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں انذار اور مبشر یبشرو کیوں کہہ رہا ہوں؟ بے شک انا، اچھا یہ سب انا ہے نا، لیکن دیکھیں انا تو بے شک ہوتا ہے لیکن الف بھی آ رہا ہے، تو بیسیکلی یہ دو چیزیں مل کے ہیں، انا اور نا، ربنا علینا، وہ جو نا ہے نا، انا اور نا ملا کے انا بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ بے شک ہم، اجعلنی یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کیا ہے؟ رب اجعلنی بنایا، جعلنا کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہہ رہا ہے اسے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب ماں نہیں بھی آتا اور ماں جو بھی آتا ہے تو یہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کا مطلب سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ماں جو ہے اس کا مطلب ہے جو، ابھی ہم نے ال پڑھا ہے، الخاص، یہ پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، ال کے ساتھ معنی ہے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں کونوٹیشن ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہم اس کو فی الحال خاص ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح ماں کے بھی کئی معنی ہیں، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں سمجھ آئے گی۔ تو ماں دو جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، نہیں کے لیے بھی اور جو کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا؟ علل ارضی، خاص زمین پر کیا بنایا؟ زینت۔ اللہ نے دنیا میں یہ جو نظر آ رہی ہیں چیزیں، یہ کیا ہے؟ آثاریم کیا بنائی ہے؟ زینت بنائی ہے، خوبصورتی۔ دیکھیں زینت کیا ہوتی ہے؟ ایڈیشنل ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایڈیشنل کام کرتے تو زینت بنتی ہے، جس کو ہم میک اپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ نے یہ بنائی کیوں ہے زینت؟ جس زمین پہ یورپین کنٹری یا کیریبین جو ایریاز ہیں خوبصورت ہے ٹورزم کے انداز میں، افریقن دیکھ لیں تو آپ کو وہاں جانور بھی ملیں گے اور ڈیزرٹس بھی ملیں گے، ہر جگہ کو الگ الگ اللہ نے حساب کتاب دیا۔ افغانستان کو لینڈ لاک بنا دیا اور انگلینڈ کو ٹوٹلی ایک جزیرہ نما کا ملک بنا دیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ حیران ہوتے کہ اس دنیا کی زمین پہ صرف گھومیں، آپ اسکینڈینیوین کنٹریز نظر چلے جائیں تو وہاں پہ وہ جو لائٹس کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہم اس کو کیا کہتے تھے، وہ یہ جو اروڑا جو، ہاں جی بالکل، یہ جو ہمارے ہاں وہ نہیں ہوتا ڈانسنگ لائٹس جس کو ہم کہتے ہیں، جی جی جی، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور جو اللہ نے بنایا، مطلب ایک ڈفرینٹ دنیا ہے، وہ الگ، بندہ حیران ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ زینت بنایا ہے، لیکن اس کا مقصد ہے، اللہ وہ مقصد ہمیں بتا رہا ہے، لَنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ لا ہم نے پڑھا تھا لی ہمیشہ
اس میں ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو خبر آ جاتا ہے، یاد ہے نا؟ لہا لیے اس لی، اب یہ لی دوسرا ہے، یہ فعل میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ نبلوا ہم آزمائے ہوں ان سب کو، ایو ایو ہوتا ہے کیا، کون، مطلب کسی شخص کے ریفرنس سے، ان میں سے احسانو عملہ، احسانو کس وزن پر ہے؟ افعلوا افعلو افعلو کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ کرنا، اللہ اکبرو، اللہ سب سے بڑا ہے، تو احسانو کمپٹیشن ہے انسانوں کے مابین کہ کون اس دنیا کی زینت کو دیکھ کر پھر بھی کیا کرتا ہے؟ احسانو عملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو زینت ہے اس میں گم ہونے کے لیے ہم نہیں آئے، ٹھیک ہے نا؟ بیسیکلی یہ اللہ نے ہمیں مقصد حیات بنا دیا کہ تمہیں اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے وہ لِنَبْلُوَهُمْ ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اس خوبصورت منظر میں کھو نہ جانا، اپنے مقصد زندگی یا مقصد حیات کو بھول نہ جانا۔ ہاں یہ، اور ساتھ اللہ نے بتا بھی دیا، مطلب دیکھیں کتنا خوبصورت رب کائنات ہے، انسان کو پیدا بھی کرتا ہے، انسان کو امتحان میں بھی ڈالتا ہے، اور جو امتحان ہے اس کی ساری اف اینڈ بٹ سمجھا بھی دی، مطلب خالی نہیں چھوڑا۔ جنرلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں، ہم جب کسی کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بیٹا یہ کام کر لینا، وہ کہتے ہیں سر یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی، تم اس سے پوچھ لینا، سر مجھے مسئلہ ہو گیا تو تم دوسرے سے پوچھ لینا۔ آپ دیکھیں ہم بندے کو نا، مطلب اس کو وہ کوشچن پوچھتا جاتا ہے اور ہم اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں، اور آخر میں تک آتے ہیں یار کچھ خود بھی کر لیا کر ورنہ میں یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ یہ کام نہیں کر رہا، اللہ پیدا کر رہا ہے، پیدا کرنے سے پہلے انسان کے لوح محفوظ میں قرآن پاک بنا لیا تھا، اور جب انسان کی عقل اتنی پختہ ہوئی کہ علم معجزہ بنا جو آج تک ہے، چاہے اس کو ہم آئی ٹی کہہ لیں، انڈسٹریل ریولیوشن کہہ لیں، کوئی بھی ہم کہہ دیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ارسطو افلاطون کی بات آتی ہے تو علم ہی کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ ٹل قیامت سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ نالج ہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج اسی نالج پہ انسان نے اتنی بڑی مشین کو ہوا میں اٹھا دیا جس کو جہاز کہتے ہیں ہم۔ تو یہ معجزہ تھا، اس معجزے کی تیاری کے لیے اللہ نے پہلے ہی انسان کی مدد کے لیے الکتاب نازل فرما دی۔ پہلے انزالہ تھا، بعد میں نزالہ بن گیا۔ انزالہ تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، بٹ اس کا نالج اتنا پرفیکٹ تھا کہ اس نے پہلے ہی سب کچھ لکھ دی کہ اس انسان کے یہ ضرورتیں ہوں گی اور میں اس کو گائیڈنس دوں، اور پھر جیسے جیسے ضرورت آتی رہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں سے انسٹرکشنز نکلتی رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کر دیا، اللہ نے پیدا کیا، مقصد آزمائش تھا، پھر بتا بھی دیا کہ اس دنیا کو میں نے، اس عرض کو میں نے زینت بنایا ہے، گم نہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا؟ اور آپس میں کمپٹیشن تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ احسن عملہ۔ اور ایک دائی کا کام کیا ہے؟ ایک بندہ جس کو ہیومینٹی کے ساتھ محبت ہے، اس کا کام کیا ہے؟ باخ النفس کا اسفا، یہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا، وہی بات آگی، اور بے شک ہم اجعل لا مطلب البتہ جائلون بنانے والے ہیں، کیا بنانے والے ہیں؟ ما علیہا سعیدن جرزا۔ اب ما کا مطلب جو آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ علیہا اس پر چٹین میدان، یعنی آج جو تم دنیا میں چیزیں دیکھ رہے ہو، زینت دیکھ رہے ہو، قیامت والے دن یہ سب ملیا میٹ ہو جائیں گی، کوئی اسکینڈینیوین کنٹری نہیں رہے گا، کوئی ڈیزرٹ نہیں رہے گا، کوئی ٹورسٹ سپاٹ نہیں رہے گا، کوئی K2 ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں رہے گی جس کو سر کر کے تمغے لے رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ امتحان کا دن ختم ہو گیا، آج سب کے سب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں اور اپنا رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کا امتحان ختم ہوا
تو جو امتحان کے لیے پیپر بنایا گیا تھا زینت، اس کو بھی اللہ نے ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب یہ آخری آیت ہے، پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو. ام ہوتا ہے کوشچن. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر وقت جھنجھوڑنے پہ لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں الحمدو کس کے لیے؟ للہ. بھئی کیوں اللہ کی تعریف کی جائے؟ الذی انزل علی عبدہ، کیا نازل کیا؟ الکتاب. ٹھیک ہے نا؟ پھر بشارت دے رہے ہیں تو وہ بھی کلیئر بتا دی کہ بشارت کیوں ہے. انذار ہو رہی ہے تو وہ بھی بتا دی. پھر مقصد حیات بھی بتا دیا کہ زمین کو میں نے زینت بنایا اور تم لوگوں کو کس لیے ڈالا؟ لنبلوہم. کیا مقصد ہے؟ احسن عملا. اب اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں، ام کیا حسبتا گمان کرتے ہو تم، ماضی کا صیغہ آ گیا، انا اصحاب الکہف والرقیم. یہ ایک ہی ہے، اصحاب کہف جو غار کے لوگ تھے، پیپل آف کیو، اور والرقیمی جو بعد میں پیپل آف کیو کو جب لوگوں نے پہچانا 100 سال بعد تو اس کے بعد تختی لگا دی. کیا گمان کیا تم لوگوں نے؟ کانو من آیاتنا عجبا. مطلب تم اصحاب کہف کے اوپر تو کہتے ہو کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، عجیب سٹوری ہے کہ انسان زندہ تھا، 100 سال سلا دیا گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو تو تم عجیب سمجھتے ہو، لیکن اس قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے ہو. یہ تو اس سے بھی عجیب کتاب ہے. یہ پریڈکٹ کر رہی ہے، مقصد حیات بتا رہی ہے. کوشچن پیپر بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے، بیٹا اس کوشچن کا پیپر یہ ہے، اس کی تیاری کر لو. دنیا کا کوئی ایگزام ایسا نہیں ہے جو کوشچن پیپر سامنے رکھتا ہو. اللہ کوشچن پیپر بھی رکھ رہا ہے، بتا بھی رہا ہے بیٹا یہ زینت ہے، گم نہ ہو جانا، بنائی ایسی خوبصورت ہے، تم گم ہونے کا بہت امکان ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ لنبلوہم ہے، یہ اسپاؤز بہت خوبصورت امتحان ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بچے بہت خوبصورت امتحان ہے. دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فتنہ کہا نا. اسپاؤز کو، بچوں کو، دولت کو. فتنہ مطلب کیا ہے کہ جہاں آپ کے گرنے کا ڈر ہو. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ ایک بہت باریک لائن ہے کہ جس پہ اگر صحیح عمل کریں گے تو انعامتہ میں چلے جائیں گے، اور اگر صحیح عمل نہیں کریں گے تو غیر مغضوبی یا ولضالین ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ آزمائش فتنہ ہے. آپ کے اندر اتنی محبت رکھی گئی اپنے سپاؤز، اپنے بچوں، اپنی مال دولت، نام، شہرت، سٹیٹس، جو آپ کا فیم ہے، کہ آپ اس فتنے کے اندر اتنے گم نہ ہو جائیں کہ آپ پھر غلط راہ پہ چل جائیں. تو ینذرو بھی دے دیا اللہ نے، یبشرو بھی دے دیا. اب جو اہم چیز ہے، میں پہلے وہ بات کر لوں. آج سوری ذرا انٹریکٹیو ذرا کم رہا. دیکھیں اب سورہ، ابھی جو ہم نے 10 آیات پڑھی، اس کے متعلق آتا ہے کہ جمعے کے دن یہ سورہ کہف on the day of Jum'ah will have a light that will shine from him one Friday to the next. اب ہمارے ہاں اس کی فضیلت کی بات ہوتی ہے، جی سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، سورہ کہف کی تلاوت کی جائے اور جمعے کے دن کی جائے. اور اس کے اوپر حدیث ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے تو ایک ہفتے سے لے کے دوسرے جمعے تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے روشنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ برکت کی کتاب نہیں. جب ہم سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھیں گے ایز این اوتھ کہ یہ لینذرا بھی ہے اور یبشر بھی ہے، یہ لنبلوہم بھی ہے، باقی النفس کا اسفن بھی ہے، کیمن بھی ہے اور عجبن بھی ہے، عوجن بھی ہے، سوری. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر یہ بتاتا ہے کہ الارض زینتن بھی ہے، پھر لنبلوہم بھی ہے اور احسن عملاً بھی ہے. تو یہ ہم جو پڑھتے ہیں سورہ کہف، تو بیسیکلی مقصد ہمارا جمعے کو اللہ جو ہمیں یہ اپنا اوتھ ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ لیا ہے، اس کے اعادے کا دن ہے. ٹھیک ہے نا؟
Whosoever recites Surah Kahf on Friday, a light will shine under his feet to heaven, illuminating it until the day of judgment. देखिए रोशनी रास्ता दिखाती है. हम पढ़ते सूरह कहफ बरकत के लिए, बरकत इसलिए है कि ये हमें रास्ता दिखा रही है एक जुमे से दूसरे जुमे तक, या आप कह लें अभी से लेके डे ऑफ जजमेंट तक. ठीक है कि नहीं? If anyone learns by heart the first 10 verses of Surah Kahf, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने काफी हद तक याद कर ली, थोड़ा सा मजीद अगर आप आज कोशिश करें तो 10 आयतें आपको ये याद हो जाएंगी. He will be protected from the Dajjal. One who will recite the last 10 verses of Surah Kahf will always be secure against Dajjal. Dajjal क्या है? एक बहुत बड़ा फितना है. दज्जाल की क्वालिटी क्या है कि हमारे फेथ के ऊपर अटैक करेगा. हम वेल्थ उसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होगी. आज देख रहे हैं हम, हमारा स्टेटस हमारे एक्शन के साथ नहीं है बल्कि हमारी वेल्थ के साथ है. ठीक है ना? अगर बंदा रिश्वत भी ले रहा है, हराम की कमाई कर रहा है, दौलत है, तो लोग उसको जी हजूर करेंगे. ठीक है. फिर नॉलेज. आज नॉलेज भी एक बहुत बड़ा है. आप देखिए कि नॉलेज आज ऐसा भी है कि जिसकी बेस पे एक कौम को दूसरी कौम से लड़ाया जाता है. ठीक है ना? जिसको हम कहते हैं ना कि कौमों के अंदर फॉल्ट लाइंस अल्लाह ने इनबिल्ट रखी हैं, लेकिन इन्हीं फॉल्ट लाइंस के ऊपर एक तो विदिन कौमों में लड़ाई होती है. जैसे आज देखें खत्म नबूवत के ऊपर आज दो पार्टी एक ही कौम की, उसी नबी को मानने वाले, कसमें खाने वाले आपस में लड़ रहे हैं. तो नॉलेज का सही होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो दज्जाल क्या करेगा? नॉलेज को यूज करेगा एज अ टूल फितने के लिए. फिर अथॉरिटी भी है. आज हम वीडियोस में देख रहे हैं कि वही अथॉरिटी जिनका काम अमलाक को संभालना है, आज वो गुस्से में आ गए, रिटेलिएशन में आ गए कि हमें मारा है लोगों ने, हमारे लोगों को जान से भी उन्होंने शहीद कर दिया है. अब वो लोगों के ऊपर किस तरीके के साथ बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी वो रिएक्ट कर रहे हैं. हालांकि दे आर बेसिकली दे दो पीपल, पुलिस की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज लोग हैं. तो दज्जाल बहुत सारी चीजें, लेकिन दज्जाल की जो अहम क्वालिटी क्या है कि फेथ, वेल्थ, फेथ पे अटैक करेगा, वेल्थ उसके बाद बहुत होगी, नॉलेज बहुत होगा और अथॉरिटी बहुत होगी. ठीक है कि नहीं? तो सॉरी मैं थोड़ी सी पेस ज्यादा मैंने रखी है. उसकी वजह ये थी कि मैं चाहता कि हमें ये चीज क्लियर हो जाए कि ये पहली 10 आयात क्यों जुमे के दिन तिलावत करने के लिए हमें बताया गया. अब हमें समझ आएगी कि कुरान के साथ हमने खत्म करने वाली बात नहीं करनी, कुरान को समझना है. सूरह कहफ एक पढ़े लिखे आदमी के लिए लियुनज़िरा युबश्शिरा लिनब्लुवहुम अहसनु अमला, ये सब चीजें लाइट देंगी. वो रिफ्लेक्ट करेगा जुमे वाले दिन कि अब पिछले हफ्ते मैंने क्या किया और अब मैंने अगले हफ्ते के लिए अपना टारगेट क्या रखना है. क्यों? कोई टीचर है, कोई सिर्फ तो कहना गलत है सॉरी, लेकिन आजकल वो ज़हन पे इतना, जो हाउस वाइफ है बेसिकली देखा जाए तो वो पूरी मैनेजर है घर की, फाइनेंस मैनेजर भी है, मतलब फॉरेन पॉलिसी हर चीज ही उसमें आ जाती है. ठीक है. कोई हाउस वाइफ है, कोई टीचर है, कोई कहीं जॉब कर रही है या नहीं भी कर रही, हर कोई अपने अपने एंगल से, कोई वाइफ है, कोई बेटी है, ठीक है कि नहीं, कोई हस्बैंड है, कोई सन है, कोई फादर है, तो हर कोई अपने अपने एंगल से रिफ्लेक्ट करे कि क्या मैं अहसन अमला कर रहा हूं कि नहीं, और क्या मैं अलल अर्जी जीना में गुम तो नहीं हो गया, जाना कि ये जीनत सईदन जुरूजन हो जाएगी. तो आज सॉरी इसमें बहुत सारी चीजें भी रह गई हैं जो लेकिन मेरा था कि चलो पहली 10 आयात हम जरा कर लें. इस पे अगर किसी ने कोई बात करनी हो तो वी आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स. सर दज्जाल के लिए जो क्वेश्चन, मतलब मैं इसको अपने साथ में थोड़ा सा समझने और पढ़ने की कोशिश की है, तो ये समझ नहीं आ रही क्लियरली कि दज्जाल कोई इंसान है. कई जगह कहा जाता है कि हदीस में उसको, पता नहीं अब वो सही हदीस है या नहीं, वही बात आ जाती है, लेकिन क्या उसको फिजिकली बयान किया गया है.
ایک کچھ میں ویوز ایسا پڑھتی ہوں کہ دجال جو ہے وہ یہ میڈیا ہی دجال ہے، کہتے ہیں ایک آنکھ یہ ٹی وی اور یہ فون یہ ایک آنکھ ہے. تو اس پہ تھوڑا سا سر بتائیے گا کہ دجال جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں کیا ہے؟ دیکھیے یہ اس کوشچن کے اوپر بہت ساری بات چیت ہوتی ہے. میرا تھوڑا سا آپ نے دیکھا قرآن پاک کو پڑھنے کا انداز بھی ذرا مجھے تو اس طرح سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جی صحیح راستے پہ لے کے چلے. آمین. دیکھیے یہ کتاب معجزہ ہے، اللہ نے کہہ دیا تا قیامت. ایک پالیسی ہے، ایک گائیڈ لائن ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیں اس زمانے کے لوگ، میں چلے آپ کے اس سوال سے میں ایک اور چیز آ گئی، شاید ابھی میں جواب مکمل نہ دے سکوں. میرے بیٹا ہے، اس کو کتوں کا بہت شوق ہے. تو اب وہ ادھر تو نہیں رکھتا تو، لیکن وہ دوستوں کے گھر میں جا کے ان سے کھیلتا ہے. تو ابھی میں ان کو یہ سحری کے ٹائم پہ یہی بات کر رہا تھا کہ بیٹا دیکھو یہی تو زینت ہے، اس سے بچنا ہے. تمہیں بہت شوق ہے، یہی تمہارا امتحان یہ ہے. میرا یہ امتحان نہیں ہے کہ کتا دے کے مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کراہت ہوتی ہے. تمہیں اچھا لگتا ہے، تمہاری زینت ہے اور یہی تمہارا امتحان ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی معجزات کا ذکر کیا، ہسٹری کے لحاظ سے بھی اور فیوچر کے لحاظ سے بھی. مثلا فیوچر میں اگر آپ اس وقت بیبی کی جو مدر کے ووم میں جو ڈفرنٹ سٹیجز ہیں، اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، لیکن بڑے ہی آسان فہم انداز میں ایک بات سمجھا دی گئی جو ان کو سمجھ آ سکتی اس زمانے میں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اگر کائنات کی بات کریں، ملکی وے کی، یا سورج کو اس نے شمس کہا، چاند کو قمر کہا، تو اس وقت کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آج سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے بات کی کہ دجال کے ایٹریبیوٹس کی بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم کہتے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ موبائل پہ بات کریں گے تو لوگ ہنستے، یہ پتھر ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس سے کیسے بات ہوگی؟ مطلب پاگل ہوئے ہو. لوگ آسمان پہ جائیں گے، لوگ کہیں گے پاگل ہوا ہے یار، اٹھایا گیا. ٹھیک ہے. تو ہم دجال کے مطلب میری تھوڑی سی عادت یہ ہے کہ اور یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں ایٹریبیوٹس دیکھیں کہ دجال کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دجال کے ایٹریبیوٹس آج کے نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ اکرام ڈرتے تھے یا دجال آنے والا وقت کتنا ہے، کیوں آثار دیکھتے تھے، وہ ان آثار سے گھبراتے تھے. اس وقت بھی ویلتھ تھی، اس وقت بھی نالج، اس زمانے میں ایک فتنہ تھا. قرآن خالق اللہ کا مخلوق ہے یا خالق ہے، یہ بھی تو مسلمانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اس پہ. آج شیعہ سنی کس بات پہ ہوئے ہیں؟ کوئی عبادت پہ ہمارا ڈیفرنس نہیں ہے، بیسیکلی تو پولیٹیکل تھا، لیکن اس نالج نے ایک بہت بڑی ڈویژن پیدا کر دی. اتھارٹی کی وجہ سے بھی بیسیکلی اگر دیکھا جائے شیعہ سنی کا مسئلہ جو ہوا ہے اس میں اتھارٹی اور نالج کا بہت زیادہ اثر ہے. ٹھیک ہے کہ دجال کا فتنہ ہر دور میں رہا ہے. ہاں، اس کی انٹینسٹی ریلیٹیو ہے. آج آپ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، فرینکلی ہمارے بچوں کی سب سے زیادہ چیز کیا ہے؟ کھاؤ. پیٹ ہی نہیں بھرتا. صحیح بات ہے. نہیں، میں نے او ٹی پی شروع کر دے، پیزا لے لے جی. مطلب وہ ایک دن میں کہیں واٹس ایپ تھا یا آرٹیکل میں کہیں پڑھا تھا کہ دنیا میں اتنی بہتات کھانے کی کرز کی کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے. آپ سٹور میں چلے جائیں کھانا ختم نہیں ہوتا، اور باہر چلے جائیں تو بھوکا آپ سے ختم نہیں ہوتا، نظر ہی آ رہے ہوتے بھوکے بہت ہیں، کھانا بھی بہت ہے. یہ تفریق کبھی دنیا میں نہیں رہی جو اب ہے. تو دجال کو اگر ہم میں کیونکہ اس پہ حدیث ہے کہ ایک ہوگا کانا ہوگا، لیکن اللہ عالم، لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ آپ دجال کے ایٹریبیوٹس کو دیکھیں تو دجال کو سمجھنا آسان ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آج فرینکلی ہمارے ماں باپ نے اتنی محبت دی تھی جتنی ہم دیتے ہیں، اور آج بچے ماں باپ کی اتنی سنتے ہیں جتنی ہم سنتے تھے. آج ہم پاگلوں کی طرح بچوں کے پیچھے پڑے، ہر چیز قربان کر کے بیٹھے ہیں، بچے نہیں سنتے.
پہلے ابو جی آتے تھے تو چارپائی کے نیچے ہی ایک سیف ہوم ہوتا تھا، لڑکوں کے ساتھ یہی ہوتا تھا. ہمارے ابو آتے تھے، ہم چارپائی کے نیچے ہوتے تھے کہ ابھی محمد نامہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے نا. آج تو بابا جی آتے ہیں تو بیٹا ہوتے تھے کہتے ہیں آئے بابا، اور ساتھ ہی اپنی ویڈیو گیم پہ لگا ہوا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو ایکٹیو